گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورک شاپ سے خطاب، کہا افسوس کہ بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ دور دراز آبادیوں تک بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے عمل میں چیلنج بن گئی۔ 2021 کے NFC ایوارڈ میں صوبہ پنجاب نے تاریخی قربانی دی۔ سب کو مل کر ملکی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاق کی روح باہمی قربانی اور بھائی چارے میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا اہم دور آج ترکیہ میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی اور افغان طالبان کے ترجمان نے استنبول میں ہونے والے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ میکانزم کے قیام پر بات چیت ہوگی۔ مذاکرات کے لیے افغان نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کی قیادت میں افغان وفد استنبول پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سیکیورٹی صورتحال کے جائزے تک بند رہے گی۔ پاک افغان بارڈر تورخم 14ویں روز بھی دو طرفہ تجارت کے لیے بند۔ تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں برقرار۔ پاکستان افغانستان کو سیمنٹ، ادویات، کپڑا اور تازہ پھل سبزیاں سمیت مختلف اشیاء برآمد کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے PIA کے برطانیہ فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کر دیا۔ 5 سال بعد اسلام آباد سے PIA کا بوئنگ 777 طیارہ مانچسٹر روانہ۔ وزیر دفاع کا PIA کو کھوئے ہوئے مقام پر واپس لے کر آنے کا عہد۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ PIA کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مانچسٹر کے بعد لندن اور برمنگھم کی پروازیں شروع کریں گے۔ 5 سال بعد اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز آج روانہ ہوگی۔ 1 جولائی 2020 کو برطانیہ نے PIA پر پابندی عائد کر دی تھی۔ امریکہ، چین، سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل۔ پاکستانی سفارتی کامیابیوں کی راہ پر گامزن۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دے دیا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اعتراف کیا کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ کہا پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی منظرنامہ بدل کر سفارتکاری میں نئے افق کھول دیے۔ فلسطین اور کشمیر طویل عرصے سے انصاف سے محروم ہے۔ اقوام متحدہ کے اصول عالمگیر طور پر نافذ ہونے چاہیے، نہ کہ مصلحت پسندی کی بنیاد پر۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ تنازعات کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور۔ پاکستانی کونسلر گل کیسر سربانی نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کہا بھارت ریاستی دہشت گردی ختم کرے، مظلوم کشمیریوں کو حقوق دے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکار اب ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس بھی کھیل سکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ارینا کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، سینیٹر فیصل سلیم اور قائم مقام امریکی سفیر نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر اور چودھری صالح حسین کے ساتھ پیڈل ٹینس بھی کھیلی۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے 493 کلو منشیات، 1 کلو گرام سے زائد سونا پکڑ لیا۔ کوسٹ گارڈز کی بلوچستان اور سندھ میں اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں۔ گوادر سے گاڑی میں چھپائی 201 کلو اعلیٰ کوالٹی چرس برآمد۔ پسنی میں کارروائی کے دوران 42 کلو آئس پکڑی گئی۔ ہب بائی پاس روٹ پر بس کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 250 کلو چرس برآمد۔ DGISPR کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مارکہ حق، حالیہ پاک افغان کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ DGISPR نے واضح کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور خارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے پرویز الہی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ مؤخر کر دیا۔ صدر PTI کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔
لاہور میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 274 ریکارڈ، نئی دہلی 277 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ کراچی کا فضائی آلودگی والے شہروں میں چھٹا 7واں نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 160 ریکارڈ۔ فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان کا فضائی معیار بھی مضر صحت، اسموک بڑھنے سے سانس کی بیماریوں اور دیگر امراض میں اضافہ۔ ایبٹ آباد میں مانسیرا روڈ پر پرانے کپڑوں کے بازار میں آتش زدگی، 4 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ شعلوں نے کپڑوں اور جوتوں کی 14 دکانیں اور 3 گھر جلا دیے، لاکھوں کا قیمتی سامان خاکستر۔ ریسکیو حکام کی جانب سے کولنگ کا عمل جاری۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کا غزہ کا کنٹرول ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق۔ حماس کا کہنا ہے ملاقات قومی یکجہتی کی بحالی کے لیے ایک جامع قومی مکالمے کی تیاریوں کا حصہ تھی۔ ترک صدر نے امریکہ سمیت دیگر ممالک پر غزہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے زور دیا۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کا سلسلہ جاری۔ امریکی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے ادارے انروا کو حماس کا ذیلی ادارہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا حماس کو مستقبل میں غزہ کی حکومت کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ حماس کی پالیسی اور اقدامات امن کے منافی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا امریکی جنگی جہاز USS گیرالڈ آر فورڈ بحرہ کیرنس میں تعینات۔ وینزویلا کے صدر نیکولس کہتے ہیں امریکی جنگی جہاز بحر کیریبین میں بھیج کر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کی جنگ کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے۔ منشیات سمگلنگ میں ملوث ہونے کے الزامات، امریکہ نے کولمبیا کے صدر پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکی شہریوں کو ان کے ساتھ کسی بھی مالی لین دین سے روک دیا گیا۔ کولمبیا کی حکومت نے امریکی فیصلے کو سیاسی قرار دیا۔ تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ سریکٹ 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ملکہ سریکٹ کے انتقال پر تھائی شاہی خاندان اور درباری عملے کے لیے 1 سالہ سوگ کا اعلان۔ تھائی وزیر اعظم نے نادر ملکہ کے انتقال کے باعث دورہ ملائیشیا منسوخ کر دیا۔ ملکہ 2019 میں مختلف بیماریوں کے سبب اسپتال میں زیر علاج رہیں۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ گزشتہ روز پاکستان اور سری لنکا کا میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا۔ میچ 5ویں اوور میں بارش کے باعث ختم کیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم مصور بنایا جا رہا ہے۔ پرانے زمانے کی کہانیاں تصویروں، مجسموں اور دھنوں میں آج بھی محفوظ۔ کینوس پر یادیں اور خواب بننے والے ہنرمند ہاتھوں کو آج خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ مختلف شہروں میں آرٹ گیلریز، نمائش اور ورک شاپس۔ اور اداکارہ اور گلوکارہ سلمی آغا کی سالگرہ۔ سلمی آغا 13 اپریل 1962 میں پیدا ہوئی۔ ہمسایہ ملک میں اداکاری کرنے کے بعد پاکستانی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔